کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، نقابت کا کوئی ضروری نہیں، جس مقصد کے لیے بیٹھے ہیں بلا کی ڈاکٹر صاحب کا خطاب شروع ہوتا ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، میں نے پہلے بھی عرض کیا، ہم خوش نصیب لوگ ہیں، ہم اللہ کا خوف بھی رکھنے والے ہیں، اللہ کے محبوب کا عشق بھی سینے میں لیے پھرتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت بھی سینوں میں رکھتے ہیں، آل نبی اولاد علی سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ یعنی الحمدللہ ہم وہ لوگ ہیں جو قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمارے علم میں، عمل میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ میرے دوستوں بزرگوں، میں ہمیشہ کہتا ہوں، آپ سب اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، فخر نہیں۔ میرے دوستوں، 4 بیٹے، چاروں حافظ قرآن بنائے۔ میرا خوش نصیب گھرانہ وہ ہے جس میں دین کی دولت بھی ہے تو دنیا کی دولت بھی ہے۔ یہ میرا بیٹے دونوں ڈاکٹر ہیں، الحیث علاقے میں نام چلتا ہے، بڑی بڑی دور سے دنیا سیالکوٹ سے دنیا علاج کرانے آتی ہے۔ مفتی پڑھ رہے 7ویں سال کا درس نظامی کا امتحان دیا، اللہ نے پاس کر دیا۔ اس سے بڑھ کر اور خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ دین کی دولت، دنیا کی دولت میں میں کہتا ہوں، اگر مجھے اللہ نے محشر کے دن پوچھا اشرف مجددی بتا دنیا سے کیا لے کر آیا ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں بیٹے کا بازو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گا، یا اللہ تو نے چاروں بیٹے دیے، چاروں حافظ قرآن بنائے، سبحان اللہ، پھر مفتی بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ جس دن اس بیٹے کو میں نے قاری سید بلال شاہ صاحب کا شاگرد ڈالا تو میں نے کیا کیا، مولا میں نے کشتی ڈال دی تیرے نام پہ، اب کنارے لگانا تیرا کام ہے۔ پھر عرض کی مولا جتنے بیٹے دے گا سب کو حافظ قرآن بنا دوں گا۔ تو دیکھو میں آپ سب کو بھی عرض کرتا ہوں، سارے نہیں، کم از کم ایک بیٹا حافظ قرآن ضرور بناؤ۔ کیوں؟ ڈاکٹر بن جائے، پی ایچ ڈی کر جائے، والدین فوت ہو جائے تو قرآن کیا قبر پر جائے گا؟ قبر پر جا کر انگلش پڑھے گا؟ پی ایچ ڈی کی ڈگری دکھائے گا؟ نہیں۔ جب حافظ قرآن ہوگا قبرستان جائے گا، کم از کم سورہ یاسین تو پڑھے گا نا۔ جو آدمی سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ 10 قرآن پاک کا ثواب اسے نامہ مال میں لکھ دیتا ہے، پڑھنے والے کی بخشش کر دیتا ہے، اور جن کے لیے پڑھا جاتا ہے اللہ ان کے بھی درجات بلند کر دیتا ہے۔ پھر حافظ قرآن کے والدین کا ایسا تاج بنایا جائے گا، اگر دنیا میں دکھایا جائے تو سورج کی روشنی مٹک پڑ جائے گی، اس تاج سے پورا جہان چمک اٹھے گا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، میری گزارش ہے آپ سب کم از کم ایک بیٹا حافظ قرآن ضرور بنائیں۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، ہماری اولادوں کو نیک صالح فرما بردار بنائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ اب بلا تاخیر حضرت علامہ ڈاکٹر حافظ محمد وقاص کا خطاب شروع ہوتا ہے۔ اللہ اپنے علم میں، عمل میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور شہداء کربلا کی روشنی میں، یاد میں ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ اس میں آئے گی نا، ادھر رکھ لو، اس طرف آ جائے، ادھر ادھر نہیں ٹھیک، ادھر ایسے ٹھیک ہے۔
جی ٹھیک ہے، ادھر ڈال الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آواز بلند وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين، بندے پروردگار امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب فیاء ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی، گنج بخشے فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکساں پیر کامل آرا رہنما، گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، کروا کرم، دو جہاں میں رکھ شرم، سید حجویر مخدوم مرکد او پیر سنجر راہرم، خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح مامر از تبندہ گشت، شاہ است حسین بادشاہ، است حسین دین، است حسین دین پناہ، است حسین سرداد نداد، دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ معزز سامعین ذوی الاحتشام، ادب، خردگان نگاہ محبت، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلا تمہید و تمثیل اور ٹائم ضائع کیے بغیر میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ ایک دو اشعار آپ کے سامنے پڑھوں گا، آپ نے صرف جاگنے کے لیے پڑھنا ہے،
تاکہ مجھے پتہ چلے میں گفتگو کرنی ہے تو آپ سارے جاگ رہے ہیں، مل کے پڑھیے۔ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی، اونچی حسینی اونچا، میری گال سنو، جدو سی غلط کام کرنا ہے، شادی بیاہ یا دیگر کوئی معاملات ہوں یا لڑائی ہوئے، اسی بڑا گج کے میرے ورگی اچھی آواز ہے کسی دی، سب تو اچھی میری آواز ہے، تو پھر پتہ چلنا چاہیے تو میں موجود ہیں تھے، یار حسین دا نام ہے تو بندے دی آواز تھوڑی رہے، یہ مزہ نہیں ہے پھر، تو مل کے پڑھنا ہے۔ یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، الحمد کی اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، رونق ہے مساجد میں شبیر کے قدموں سے، رونق ہے مساجد میں شبیر کے قدموں سے، یہ منبر بھی حسینی ہے، بھی حسینی ہے، یہ منبر بھی حسینی ہے، آذان بھی حسینی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تو شان مصطفیٰ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ جبریل جلاتے ہیں حسنین کے جھولے کو، جبریل جلاتے ہیں حسنین کے جھولے کو، لگتا ہے کہ آقا کا دربار بھی حسینی ہے، دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی۔ معزز سامعین ذوی الاحتشام، اسلامی جو سال ہے یہ محرم سے شروع ہوتا ہے، اور اس سال کا جو اختتام ہے وہ ذوالحج سے ہوتا ہے۔ ذوالحج بھی قربانی کا مہینہ ہے اور محرم بھی قربانی کا مہینہ ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ذوالحج والے منا والے ہیں، محرم والے کربلا والے ہیں۔ منا والوں نے بھی قربانی 10 تاریخ کو دی تھی، اور سمپل سانس لگائیں، منا والوں نے بھی قربانی 10 کو دی تھی، کربلا والوں نے بھی قربانی 10 کو دی تھی۔ ہیں وہ بھی آل نبی ہیں، یہ بھی آل نبی، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ منا والے وہ ہیں جو رب سے پیار کرتے ہیں، کربلا والے وہ ہیں کہ رب جن سے پیار فرماتا ہے۔ اور منا والے وہ ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 ہے،
اگر آپ اس کو فل سمپل کر دیں پڑھنے میں، فل سمپل کر دیں، منا والے وہ ہیں کہ جو کعبے کو بناتے ہیں. رب کا قرآن ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، جو کعبے کی دیواروں کو بنائے اس کو منا والا کہتے ہیں، جو کعبے کو بچائے اسے کربلا والا کہتے ہیں. اور جو کعبہ بناتے ہیں ان کو منا والا کہا جاتا ہے، جن کی خواہش پہ رب قبلہ بدل دے ان کو کربلا والا کہا جاتا ہے. ان کے بارے میں رب نے فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، یہ شان ہے منا والوں کی. قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، محبوب چہرہ جنہیں مرضی موڑ لے کیونکہ تو کربلا والا ہے، تیری شان ہم سنبھالے. ہیں دونوں نبی، ہیں دونوں آل رسول، اللہ نے دونوں کو شانیں بڑی عطا فرمائی ہیں. اب سورہ حج ہے اور رب کا قرآن پاک ارشاد فرما رہا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. ابراہیم آپ اذان دیجئے، آپ اذان دیجئے. کعبہ بنا لیا آپ نے کعبہ بنایا، دیواریں کھڑی کی ہیں، آپ اذان دیجئے. عرض کی باری تعالیٰ بندہ بشری کوئی نہیں، کس کو اذان دے کر بلاؤں؟ فرمائے ابراہیم تو اذان دے تو صحیح، تو اذان دے تو صحیح. ماؤں کے رحموں میں، عالم ارواح میں جتنی روحیں ہیں، جو جو تیری آواز پر لبیک کہے گا اس کو اس گھر میں لے کر آؤں گا. جس جس ہستی نے، جس جس شخص نے، جس جس انسان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اذان پر لبیک کہا وہ ہے تمام انسان. کسی نے 1 مرتبہ کہا، کسی نے 2 مرتبہ، کسی نے 10 مرتبہ. جس نے جتنی مرتبہ کہا اتنی مرتبہ رب کے گھر جائے گا. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ منا والے بلائیں، انسانیت سنتی ہے. کربلا والے بلائیں تو پتھر بھی ابو جہل کی مٹھی میں بول پڑتے ہیں. منا والے بلائیں تو صرف انسان سنتے ہیں، کربلا والے بلائیں تو میدان کربلا میں امام حسن جب، امام حسین جب آواز دیتے ہیں کوکاف کے جنوں کی بھی آوازیں نکل جاتی ہیں، کوکاف کے جن بھی حیران ہو جاتے ہیں. آج امام حسین نے بلایا ہے، آج وہ میدان کربلا میں چلے. جن کے بلانے پر صرف انسان حاضر ہو انہیں منا والے کہا جاتا ہے، جن کے ملانے پر کائنات والے حاضر ہو ان کو کربلا والے کہا جاتا ہے. اب میں اسی آیت مبارکہ کو ایک مرتبہ دوبارہ پڑھتا ہوں. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، محبوب آپ بلائیں، ابراہیم آپ آواز دیں، اذان دیں، لوگوں کو بلائیں ادھر آئیں. ابراہیم کے بلانے پر صرف انسانیت اکٹھی ہوتی ہے. مصطفیٰ کے بارے میں رب فرما رہا ہے محبوب ابراہیم بلائے تو انسان آتے ہیں، ان کا تعلق انسانوں تک ہے. محبوب مگر تیری شان یہ ہے، سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 پڑھ رہا ہوں، رب کا قرآن فرما رہا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. ابراہیم کے بلانے پر انسانیت اکٹھی ہوتی ہے، مصطفیٰ کے بلانے پر کائنات کا ذرہ ذرہ اکٹھا ہو جاتا ہے. وہ ہیں منا والے، یہ ہیں کربلا والے. اچھا ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بلایا، ابراہیم علیہ السلام نے بلایا، آگے یا اللہ تیرے گھر میں. منا والوں نے بلایا تو کس چیز کا ثواب ملا؟ حج کا یا عمرے کا ثواب ملا نا. جب بارگاہ ابراہیمی میں جائے
تو بندے کو ثواب ملتا ہے حج یا عمرے کا، مگر جب بارگاہ مصطفیٰ میں جائے یا بارگاہ خدا بندی میں جائے، رب خود فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ، ادھر فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، منا والے بلائے تو حج کا ثواب ملتا ہے، کربلا والوں کے پاس جائیں گے آپ خود ملتا ہے۔ منا والوں کے پاس جاتے ہیں تو حج کا ثواب ملتا ہے، کربلا والوں کے پاس جاتے ہیں تو رب خود ملتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تو شان مصطفیٰ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، اب آپ سنیے یزیدیت۔ اس سورہ ابراہیم میں پڑھ لیں، ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، منا والے رب سے دعا فرما رہے ہیں، منا والے دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے۔ بھائی شہر تو اب بنا، اس وقت کیا تھا؟ ادھر تو پانی پینے کو نہیں تھا، تو اسی لیے صفا مروہ کے اندر جو معاملات ہوئے تو آب زمزم نکلا نا۔ اور بھائی شہر تو اب بنا۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت ارشاد فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ اس شہر کو تو امن والا بنا دے۔ اگلی آیت میں فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ یہ جو غیر آباد زمین میں کھڑا ہوں اس کے اندر برکتیں نازل فرما۔ ایک ہی میں ایسے جگہ تے کھلو کیا کھاں کہ اے تے مسجد ہے تے ایسے جگہ تے کھلو کیا کھاں اے تے باہر دا بازار ہے تے گل تے سمجھ نہیں آندی۔ ابراہیم علیہ السلام اسی وار سے کہہ رہے ہیں یا اللہ اینو امن والا شہر بنا، ایک وار سے کہہ رہے ہیں یا اللہ پنڈ او گل کی رب سمجھانا کی چاہ رہے ہیں یا تے بندے دسنا کی چاہ رہے ہیں؟ رب فرمانا چاہ رہے ہیں او دنیا والوں او پاویں پنڈ مگر اللہ دے نبی دی نگاہ دا کمال ہے کہ اللہ دے نبی 1000 سال تو بعد بھی مستقبل دیکھ رہے ہوئے کہ بے شک ایک غیر آباد زمین ہے، بے شک پانی پین رکھے پانی، مگر اللہ دے ولی دی اللہ دے نبی دی شان ہے کہ وہ مستقبل دا حال پہچان کے کہہ رہے ہیں یا اللہ شہر نو امن والا شہر بنا۔ اگر مصطفیٰ کے مقتدی ابراہیم علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ ادھر سے بیٹھ کے کئی سو سال کے بعد کی نگاہ کا حساب لگا سکتے ہیں تو امام الانبیاء گنبد خضرا میں بیٹھ کے مسجد شمس مدینہ میں ہمارا میلاد سن سکتے ہیں۔ اور اگلی بات سنیے، ابھی آیت مبارکہ کمپلیٹ نہیں ہوئی، فرمایا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں، منا والے دعا فرما رہے ہیں یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں سے پاک رکھنا۔ بھائی بات کیا ہے؟ نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام یا یعقوب علیہ السلام یا یوسف علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضور تک ساری، حضور نے فرمایا حضور تک سارے بڑے اعلیٰ بندے ہیں، ادھر کا بت پرستوں نے ارے جو رب سے دعائیں مانگے یا اللہ مجھے اور میری نسل کو پاک فرما دینا، جس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام دعا مانگے یا اللہ میری نسل کو پاک فرمانا، میرے گھرانے کو پاک فرمانا، جس کے بارے میں نبی بار بار یہ کہے یا اللہ میرے گھرانے کو پاک فرمانا، جس کے بارے میں نبی دعائیں مانگے وہ ہوتے ہیں منا والے، جس کے بارے میں رب خود فرمائے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ محبوب ابراہیم ادھر دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ میری نسل کو پاک فرما دے۔ مصطفیٰ تیری شان ہی ہے کہ تو نے دعا بھی نہیں مانگی، ہم نے تیری نسلوں کو بن مانگے پاک فرما دیا۔ جو دعا مانگے وہ منا والے ہوتے ہیں، جن کو بن مانگے رب ہر شے عطا فرمائے وہ کربلا والے ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔
یہ شان ہے کربلا والوں کی، جن کو رب بن مانگے عطا فرما رہا ہے، جن کو رب بن مانگے عزت عطا فرما رہا ہے۔ چلو میں پھر سورت ابراہیم پڑھنا، اسی آیت مبارکہ میں رب نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات، اے اللہ میں دعا مانگتا ہوں یہ جو دنیا والے ہیں ان کے دل میں میری آل کا پیار رکھنا، اللہ میں دعا مانگتا ہوں یہ جو میرے خوبدار ہیں میرے گھر والے ہیں، اے اللہ میں دعا مانگتا ہوں میری نسلوں کا پیار نیک بندوں کے بارے میں دلوں میں رکھنا۔ ارے جو دعا رب سے مانگے کہ یا اللہ میری نسل کا پیار اپنے بندوں میں رکھنا، جو رب سے پیار مانگ 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 کے پیار لے اس کو منا والا کہتے ہیں، جس کے بارے میں رب خود سورہ شورى میں فرمائے 23 نمبر آیت مبارکہ ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جو رب سے پیار مانگے وہ ہوتے ہیں منا والے۔ رب جس کے بارے میں دنیا والوں کو خود فرمائے کہ میرے محبوب کی جب آل آ جائے اس سے پیار کرنا، وہ کربلا والے ہوتے ہیں۔ جب بن مانگے جس کو پیار ملے وہ کربلا والے ہوتے ہیں، جو مانگ مانگ کے پیار لے وہ منا والے ہوتے ہیں، جس کو رب بن مانگے پیار عطا فرمائے وہ کربلا والے ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں رب نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ نحل ہے اور آیت نمبر 120 ہے، ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ، کہ یہ جو ابراہیم علیہ السلام ہے یہ امت کے امام ہیں، یہ امام ہیں اور یہ رب کے فرما بردار ہیں اور یہ بڑے شکر گزار ہیں، یعنی شاکرن۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں رب فرما رہا ہے شاکرن، یہ خود بڑا شکر ادا فرماتے تھے۔ اچھا اب دوسری بات سنو، رب فرماتا ہے میں نے دن بنایا اس لیے کہ تم شکر ادا، بولو تم دن بنایا اس لیے شکر ادا کرو، رات اس لیے بنائی کہ تم اپنے معاملات کے بعد سکون حاصل کرو، کیوں تم شکر ادا کرو، کان اس لیے دیے کہ تم شکر ادا کرو، آنکھیں اس لیے دی کہ تم شکر ادا کرو۔ ارے شکر ادا کرنا تو ابراہیم علیہ السلام کا شیوا ہے، رب شکر ادا نہیں کرتا، رب تو کہتا ہے فَاشْكُرُونِي أَشْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور دنیا والوں اور میرا شکر ادا کرو۔ اچھا یا اللہ شکر نہ کیتا تے پھر ہوئے گا کی؟ رب فرماتے جی تو شکر ادا نہ کیتا تے ان عذابی لشدید، یعنی تو اللہ میرا پا دے تو ہی میرا شکر ادا نہیں کرے۔ رب نے قرآن کے شروع سے لے کے آخر تک یہی ڈیمانڈ کی، دنیا والوں میرا شکر ادا کرو، مگر جب آپ آرے مصطفیٰ کی ہے رب دنیا فرمایا اور دنیا والوں میرا تم شکر ادا کرتے ہو، مگر جب بات محمد کے گھرانے کی آتی ہے اس کا ذکر کرنا، اس کا پیار کرنا، رب خود تمہارا شکر ادا فرمائے۔ رب نے فرمایا کائنات اس لیے بنائی، اس کو مزہ نہیں زور لگ رہا، کائنات اس لیے بنائی، کائنات اس لیے بنائی کہ شکر ادا کرو، مگر رب فرماتا ہے جب دنیا کی بات تھی تم میرا شکر ادا کرتے تھے، مگر جب محبوب کے گھرانے کی بات آئی ان سے پیار کرو، میں رب ہو کے تمہارا شکر ادا کروں گا۔ ہم دیکھیں اتنی نعمتیں لے کے شکر ادا نہیں کرتے، تو جتنے روٹی کھا کے کہہ دئیے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، وہ دن سمجھ میں بڑا نیک بندہ آج رب دا شکر ادا کیتا ہے، میں رب دی جڑی محبوب دی سکھائی ہوئی دعا کے عمل کیتا ہے۔ ارے جب تو رب دا شکر ادا کرے تینوں چنگا لگتا ہے تے آلے بیت دی محمد دے گھرانے دا جدو تو ادب کرے گا، محمد دے گھرانے دی جدو تو عزت کرے گا، شمس
मदीना मस्जिद से बह के मोहम्मद के घराने का जिक्र करेगा, रब फिर अर्शे मुअल्ला पे बह के तेरा जिक्र करेगा। क्योंकि रब ने फरमाया और फशकुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूनी वला तकफुरून। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इसका तर्जुमा फरमाया, और दुनिया वालों और तुम रब का जिक्र करो, रब तुम्हारा जिक्र नहीं, रब तुम्हारे चर्चे किया करेगा। तुम अहले बैत का जिक्र, तुम अहले बैत का जिक्र अकेले करोगे, रब फरमाता तुम्हारा अकेला जिक्र करूंगा। इस तरह शम्से मदीना बैठ के ग्रुप की सूरत में जिक्र करोगे, रब फरिश्तों में बैठ के तुम्हारा जिक्र करेगा कि मेरे महबूब और उसके घराने का जिक्र फरमा। ये शान है अहले बैत के जिक्र करने की, ये इनाम है अहले बैत से मोहब्बत करने का। अब आगे चलिए, मैंने खुतबे में आयत मुबारका पढ़ी, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा। ये आयत मुबारका मक्का शरीफ में नाज़िल हुई है। ये आयत मुबारका किधर नाज़िल हुई है? इमाम हुसैन तो मदीना पाक में पैदा हो, आयत मुबारका पहले नाज़िल हो गई है, हुसैन बाद में तशरीफ ला रहे हैं। ये क्या बात है? ऐसे तो नहीं हो सकता कि बेटा पहले आए तो बाप बाद में आए। पहले तो बैकग्राउंड आता है, बाद में वो आते हैं। आयत मुबारका ये मक्का में नाज़िल हो रही है, इमाम हुसैन बाद में पैदा हो रही है। ये क्या बात है? देखें, एक चीज होती है कानून कुदरत, एक चीज होती है कानून, बोलिए ना, कानून कुदरत। आप बताएं, कभी पाकिस्तान का या दुनिया का तोड़ दे वो तो गलत बात है, कानून कभी तोड़ा जाता है? नहीं। कानून टूट जाए तो वो कानून रहता है? नहीं। कानून तो होता है पासदारी के लिए, कानून तो कभी नहीं टूटता ना। अब समझिए, सूरज अपने मदार में घूम रहा है, वह शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, सूरज अपने मदार में घूम रहा है। क्यों? क्योंकि ये कानून कुदरत है, कानून कुदरत है। या अल्लाह कानून कुदरत कैसे हुआ? रब फरमाता ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। ये तकदीर है, तकदीर का इनकार करना कुफर है। कानून कभी बदलता नहीं, दरख्त कभी चलता है? क्यों? कानून कुदरत है, उसके लिए निज़ाम ही नहीं पैदा हुआ कि वो चले। पत्थर कभी बोलता है? क्यों? कानून कुदरत है। कायनात का कानून नहीं टूटता, मगर जब बात आती है ना इश्क़ मुस्तफ़ा की, दुनिया का कानून नहीं टूट सकता। अरे जब बात मोहम्मद के घराने की आती है, रब अपना बनाया हुआ कानून भी तोड़ देता है। कैसे? कानून कुदरत है, सूरज नहीं चलता, वो सूरज अपने मदार में रहता है, मशरक से निकल आए मगरब में नहीं जाता, ना जाना कानून कुदरत है। मगर जब बात अली की नमाज असर की हुई, रब ने बात जब अपने महबूब के इश्क की तो रब ने फरमाया चल सूरज, महबूब की उंगली के पीछे चला जा। क्यों? कि पहले था कानून कुदरत, मगर बात इससे मुस्तफा की आ गई है, सूरज तुझे उल्टे पांव पीछे जाना पड़े। पत्थर कभी नहीं बोलता, ये कानून कुदरत है। मगर बात जब मोहम्मद के घराने की आई तो अबू जहल ने हुजूर की इज्जत पर जब नबूस पर हमला किया, रब ने हुक्म दिया, ए पत्थर, कानून कुदरत ये है कि तू ना बोल। जब मोहम्मद के घराने की आ गई तब महबूब ने हुक्म दिया है, अबू जहल की उंगली में भी, मुट्ठी में भी तो कलमा पड़ा। कानून था कि बदल नहीं सकती थी, मगर इश्क ने तकाजा किया कि मुट्ठी में बोलना पड़ा पत्थर को। दरख्त चल नहीं सकता था,
کافر نے کہا اگر آپ اشارہ کریں تو پھر مان جاؤں گا مسلمان، آپ حق پر ہیں۔ حضور نے کہا یہ قانون قدرت چل نہیں سکتا، مگر رب نے ارشاد فرمایا اے محبوب آپ حکم دے، بات آپ کے گھرانے کی آ گئی ہے۔ جب قانون ایک طرف رہ جاتا ہے، جب بات آپ کے گھرانے کی آئی، عشق میں آ کر میں قانون بھی توڑوں گا۔ ایک اور قانون سنیے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، جب تم اپنے ماں کے پیٹ میں تھے تم کچھ نہیں جانتے تھے، مگر حضور کے بارے میں جب بات آئی رب نے فرمایا دنیا کا اصول یہ ہے کہ بچہ جب ماں کے پاؤں سے، ماں کے پیٹ سے آئے وہ کچھ جانتا نہیں ہوتا، مگر جب بات محمد کے گھرانے کی آئی رب نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، محبوب بیان کی حکمت ہم نے آپ کو سکھائی۔ اب قانون قدرت یہ ہے، قانون قدرت یہ ہے کہ انسان جب تک دنیا میں نہ آئے اس کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ اب ادھر سے ایک ان میریڈ پرسن اٹھ کے کہے کہ میرے بچے کا یہ نام ہے، میں کیسے مان لوں؟ کیوں؟ قانون قدرت ہی نہیں ہے۔ قانون یہ ہے کہ جب تک بچہ دنیا میں نہ آئے اس کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ حفصہ موجود ہے ادھر سورہ طٰہٰ میں رب نے ارشاد فرمایا ہل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا۔ اب دنیا کا قانون تو بات کی بات ہے، ارے یہ تھا قانون قدرت کہ رب قرآن میں فرما رہا ہے کہ کوئی انسان قبل از وقت ذکر کے قابل نہیں ہوتا، یہ تھا قانون قدرت۔ مگر بات جب محمد کے گھرانے کی آئی رب نے خود قانون توڑا، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ بے شک حسن اور حسین بھی دنیا میں آئے نہیں مگر دنیا والوں۔ اب بات یہاں محمد کے گھرانے کی آ گئی ہے، محبوب سے عشق کی بات آ گئی ہے، ابھی حسن اور حسین دنیا میں آئے نہیں۔ ارے جب آ جائیں تب ساری کائنات محمد کے اہل گھرانے کا ذکر کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت۔ تو یہ وہ شان ہے۔ ابھی امام حسین دنیا میں آئے نہیں، رب نے قانون خود بنایا ہوا تھا، کوئی بھی انسان قبل از وقت ذکر کے قابل نہیں ہوتا۔ یہ تھا قانون قدرت، اور قانون بھی قرآن کا قانون ہے۔ مگر جب بات محمد کے گھرانے کی آئی، امام حسین ابھی دنیا میں ظاہری طور پہ تشریف نہیں لائے، رب نے مکہ میں فرما دیا، لوگوں کو تعلیم دینا شروع کر دی کہ جب بھی میرے محبوب کا گھرانہ آ جائے تمام دنیا والے ان کی محبت اور مودت میں لگ جانا۔ یہ ہے رب کا اہل بیت سے عشق، یہ ہے رب کا اہل بیت سے عشق۔ اب یہاں پہ میں نے مختلف آیات مبارکہ کو سمیٹا، اب صرف اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہیں 15 سے 20 منٹ میں، پھر بات ختم۔ ہم صرف آیت مبارکہ یہاں سے پڑھتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ میں تم سے کسی چیز کی اجرت نہیں مانگتا مگر اہل بیت کی مودت مانگتا ہوں۔ ہم ادھر سے شروع کرتے ہیں آیت مبارکہ، مگر حضرت صاحب یہ آیت مبارکہ کسی آیت کا سینٹر والا جز ہے، سینٹر میں سے بات سنائے کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ اگر کوئی سینٹر والی بات پر عمل کرے بندہ کہتے ہیں بیوقوف ہے۔ پہلے گل دا سرا بھی تینوں پتا ہے تا تینوں سمجھ آندی ہے۔ اسی کلاس سے پڑھتے ہیں نا، جیڑا سٹوڈنٹ کلاس دے سینٹر سے آندا ہی ٹیچر کہندا ہی جا تو کلاس دے شروع سے نہیں آیا ہوں، تینوں آن دی اجازت نہیں، کیوں؟ جنہیں ابتدا سمجھنی ہے انتہا بھی انہوں ہی سمجھ آ رہی۔ ہر بندہ کہتا ہے میں اہل بیت سے پیار کرتا ہوں، لیکن یاد رکھنا اہل بیت سے پیار کرنا ہر کسی کے بس میں ہی نہیں ہے۔ کوئی جتنا مرضی کہے کہ میں اہل بیت سے پیار کرتا ہوں، مگر جب شرائط ہی نہیں پائی جاتی تو اس کا تو پیار بھی جھوٹا ہوگا۔
ایک بندہ کہ میں وزیر اعظم لگ گیا ہوں، کوئی مانے گا؟ کیوں؟ نہ الیکشن ہوئے، نہ ووٹ پڑے، نہ شرائط پائی گئی، یہ کیسے وزیر اعظم بن گیا؟ بالکل اسی طریقے سے کوئی بندہ کہ میں اہل بیت سے پیار کرتا ہوں تو میں کیسے مانوں؟ رب نے فرمایا بات ایسے ہی ہے، اللہ اسألکم علیہ اجرا، بات ایسے ہی ہے، مگر جس نے اہل بیت سے پیار کرنا ہے اس میں پہلے یہ شرائط پائی جائیں، پھر ہم مانیں گے واقعی تو اہل بیت سے پیار کرتا ہے۔ اچھا یا اللہ شرائط کیا ہیں؟ یہ سورہ شورہ 25واں سپارہ ہے، 25واں سپارہ ہے، رب کا قرآن فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ عطا فرماتا ہے۔ یعنی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت ایک ہے ہی خوشخبری، اہل بیت کی محبت ہے ہی، بولیے جیڑے بندے کہندے نے اسی صرف صحابہ نو ماننے ہاں اہل بیت نو نہیں مانتے، سمجھ لینا رب نے تینوں خوشخبری دیتی کوئی نہیں۔ کیوں؟ تو کہنا صرف صحابہ صحابہ صحابہ، مگر اہل بیت کو تو بھول جاتا ہے اور چلیا تیرے سامنے ہی کوئی نہیں، اے کوئی عام شے نہیں، اے رب دی طرف انعام ہے جڑا اور کوئی نہیں دیندا، جڑا رب خود عطا فرماندا ہے۔ رب نے تینوں دتی کوئی نہیں، تینوں نصیب کتھوں ہونی سی؟ رب فرمائے ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہ خوشخبری ہے جو رب عطا فرماتا ہے، یہ وہ انعام ہے، یہ وہ گفٹ ہے، یہ وہ پرائز ہے۔ حسن کی محبت یہ وہ انعام ہے، حسین کی محبت یہ وہ گفٹ ہے، فاطمہ علی کی محبت یہ وہ تحفہ ہے جو کسی عام کو نہیں ملتا، یہ تو دیتا ہی رب ہے۔ اگر تیرے مقدر میں اہل بیت کی محبت نہیں، یا تو کہتا ہے مجھے اہل بیت سے اتنا پیار نہیں جتنا صحابہ سے ہے، تو سمجھ لینا رب نے تجھے خوشخبری عطا ہی نہیں کی۔ رب یہ خوشخبری عطا ہی ان کو کرتا ہے جو اس کے مقرب اور پاکیزہ بندے ہوتے ہیں۔ ایک بات سمجھ آ گئی؟ اچھا جی، ذالک الذی یبشر اللہ، یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے۔ پکی بات ہوگی اہل بیت دی جڑی محبت ہے خوشخبری۔ اچھا یا اللہ خوشخبری لب بھی نہیں کنوں ہے؟ اب کوئی کہ پاس ہو گئے ہیں، سوال تے آئے گا نا یار کدھا منڈا پاس ہویا ہے یا کون پاس ہویا ہے؟ یا حافظ جی کہندے نے میرے کو ایک بچے نے سپارہ حفظ کر لیا، میں کہاں گا نا کنے کر لیا؟ رب فرماتا ہے یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے، مگر دیتا کس کو ہے؟ عبادہ الذین، اپنے بندوں کو دیتا ہے، اپنے۔ اب یہ کنڈیشن سنتے جائیں، یہ رب اہل بیت کی محبت کے لیے کیسے پاکیزہ بندوں کو فلٹر فرماتا ہے۔ کتنا بڑا گھرانہ تے تو کہ میں چرس پی کے اہل بیت دا نام لواں، تو کہ شراب پی کے میں علی دا نام لواں۔ رب نے فرمایا یہ تو وہ خوشخبری ہے میں اپنے بندوں کو بھی نہیں دیتا، یہ تو بڑے خاص بندے ہوتے ہیں جن کو میں دیتا ہوں۔ تو اس طرح تو کافروں کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، ہر انسان کو میں نے پیدا کیا، ہر چیز کو میں نے پیدا کیا، وہ بھی تو میرے بندے ہیں نا۔ اور تو بھی تو نہ کہندا پھرے، ہر بندہ ہی اٹھ کے نہ کہندا پھرے کہ میں اہل بیت نال پیار کرنا، میں بھی اہل بیت نال پیار کرنا۔ رب فرماندے منیا سارے میرے بندے نے، مگر ہر بندے کو میں اہل بیت کی محبت عطا نہیں فرماتا، ہر بندے کو اہل بیت کی محبت عطا نہیں فرماتا۔ ادھر ہر بندہ غلط کام کر کے کہتا ہے میں علی کا نام لیتا ہوں۔ اچھا یا اللہ کن بندوں کو تم اہل بیت کی محبت عطا فرماتا ہے؟ رب کہتا ہے ایمان والوں کو اہل بیت کی محبت عطا فرماتا ہے، صرف ایمان والوں کو۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا،
ایمان والوں کو میں اہل بیت کی محبت عطا فرماتا ہوں. پھر مسئلہ پیدا ہو گیا. میں نہیں کہوں گا ایمان والا, وہ حاجی صاحب بھی کہیں گے ایمان والا. یا اللہ ایمان والا تو ہر بندہ اپنے آپ کو کہنے میں ایمان والا. اصل ایمان والا کون ہے؟ رب فرماتے ایمان کے اندر ہی تو لفظ موجود ہے کہ ایمان والا ہے کون ہے. اچھا آمانو, ایمان والے وہ جو ایمان لائے, جمع کا صیغہ ہے آمانو, آ ما نا باؤ الف. آمانو کو پڑھنے کے لیے 4 حروف چاہیے. آمانو اگر پڑھنا ہے تو 4 حروف چاہیے, اور اگر آمانو کو لکھنا ہے تو 5 حروف چاہیے. جس کو سمجھ آئیے بولیے سبحان اللہ. رب فرماتا ہے ایمان والا ہوتا ہی وہ ہے جو مصطفیٰ کے 4 اصحاب کو مانے, اور ایمان والا ہوتا ہی وہ ہے جو محمد کے 5 تن پاک کو مانے. وہ ایمان والا ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ کہے میں اہل بیت کے 5 تن کو مانتا ہوں اور 4 کو نہیں مانتا, وہ بھی ایمان والا نہیں ہوتا. اور اگر کوئی کہے 4 کو مانتا ہوں 5 کو نہیں مانتا, سمجھنا وہ بھی ایمان والا نہیں ہوتا. ایمان والا ہوتا ہی وہ ہے جو 4 کو بھی مانے اور 5 کو بھی مانے, وہ ایمان والا ہوتا ہے. رب فرماتا ہے اہل بیت کی محبت صرف اس کو عطا فرماتا ہوں جو بندوں میں بھی میرا ہو اور ایمان والا بھی ہو, اور ایسا ایمان والا ہو جو میرے اصحاب میں مصطفیٰ کے صحاب کو بھی مانتا ہو اور مصطفیٰ کی اہل بیت کو بھی مانتا ہو. اچھا اجے بھی گال دن نے کھیڑا رہ گیا تھوڑا رہا. ایمان والا, میں بھی ایمان والا ہوں, وہ بھی ایمان والا ہے. ادھر سے آگے ہم پھنس جاتے ہیں جو بات میں کہنا, ہر بندہ ہی کہتے ایمان والا. رب فرماتا ہے ہر ایمان والے کو بھی میں خوشخبری نہیں دیتا, یہ اس ایمان والے کو دیتا ہوں. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور جن نے چنگے کام کیتے اور صرف ہنسیوں میں اہل بیت کی محبت عطا کریں, کسی اور نے نہیں کرا. چنگے کما چاہتے ہر کام ہی چنگا ہے. تو جے بندہ شراب پی کے اہل بیت کا نام لے, وہ بندہ کہے کہ میں نہیں نہ محبت کرنا, یہ گل ہو ہی نہیں سکتی. رب نے ایویں ہی اہل بیت کی محبت سے اینے فلٹر نہیں لائے کہ ہر بندہ یہ اٹھ کے آکھے کہ میں نہیں بندہ ہاں تے میں اہل بیت نہ محبت کرنا, تے ہر بندہ ہی آکھے میں ایمان والا تے میں اہل بیت نہ پیار کرنا. نہ رب نے فرمایا صرف اس بندے نو میں اہل بیت دی محبت دواں گا, ہووے بھی میرا تے ہووے بھی ایمان والا تے ہووے بھی کربلا والا تے ہووے بھی مصطفیٰ دے یاراں والا. سارا کچھ ہون تو بعد تے چنگے کام کردا ہوئے تے انہاں اہل بیت دی محبت داں گا, اور کسے نہ. حضرت صاحب اسسٹنٹ کمشنر کی چیئر پہ بٹھانا کسی کی چھوٹی بات ہے؟ اتنی بڑی چیئر تو امتحان بھی سی ایس ایس اتنا ڈاڈا ہوتا ہے. ساری کائنات رب کا شکر ادا فرماتی ہے. رب نے جس کا شکر ادا کرنا ہے, میں شہمے دا ذکر تے نہیں نا شکر ادا کردا, اور رب نے بھی آخیا میرے کو شکر فرمان دے ہو, شکر فرمان دے ہو, تے میں بھی شکر اودا ہی ادا کرنا ہے جڑا میرا ہوئے, وہ تو ایمان والا ہے, چنگے کام کردا ہے. رب صرف اودا شکر ادا کرے گا, کسی اور دا شکر ادا نہیں کرے گا. اور جب یہ شرائط بتائیں, یہ شرائط بتائیں کہ یہ خوبی ہو, پھر فرمایا کہ اب اہل بیت سے مودت کرنا اور کسی دا کام نہیں ہے. جس کے اندر یہ شرائط پائی جائیں کہ وہ میرا بندہ بھی ہو, حضور کے صحاب کو بھی مانتا ہو, حضور کی آل کو بھی مانتا ہو, اچھے کام بھی کرتا ہو, جس کے اندر یہ تمام شرائط پائی جائیں, صرف وہ بندہ اہل بیت کی محبت کر سکتا, اس کے علاوہ کر ہی کوئی نہیں سکتا. اور پھر فرمایا اب اہل بیت کی محبت کرو, تمہارا اجر ضائع نہیں کروں گا. اب آخری بات, حج کرنے جاتے ہیں, پتہ ہے کسی کو قبول ہوگا کہ نہیں؟ نہیں. شب توبہ کو ہم کیوں جاگتے ہیں؟
اللہ مغفرت کر دے. کسی کو پتہ ہے مغفرت ہوگی کہ نہیں؟ کوئی پتہ ہی کوئی نہیں مغفرت ہوگی کہ نہیں. حاجی صاحب نے سخاوت کی، پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. ساری رات توبہ کے نفل پڑے، پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں. مگر رب نے فرمایا دنیا والو اہل بیت سے پیار کرنا، وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَکور. اہل بیت سے پیار کرنا، رب تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تمہارا شکر. حضرت یہ ہے شان اہل بیت کہ رب نے ابراہیم کو بھی اپنا خلیل بنایا، ابراہیم کی آل میں سے بھی نبی پیدا فرمائے، مگر جو شان محمد کے گھرانے کو عطا فرمائی قسم خدا کی کائنات میں کسی کو عطا نہیں. اب آپ سنیے محمد کے گھرانے کا ادب کیا ہے. دنیا کا کوئی پروٹوکول دیکھ لیں، وہ روزانہ بدلتا ہے، روزانہ بدلنے کے بعد ریفریش ہو کے دوبارہ آتا ہے. آپ دیکھیں حضور نے، رب نے گنبد خضرا کا کیسا پروٹوکول ایڈجسٹ کیا، کیسا پروٹوکول ایڈجسٹ کیا کہ 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں شام کو چلے جاتے ہیں، اور 70,000 شام کو آتے ہیں سر کی وقت چلے جاتے ہیں، جو مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتے ہیں. اور آپ دیکھیں حضور کے روزہ انور میں جو مولا عمر ہے کوئی ایسے ہی تو نہیں ادھر چلے گئے. امام حسن نے فرمایا سی اور تو ساڈا نوکر ہے. ارے جی نہیں امام حسن تے حسین فرمان تو ساڈا نوکر ہے. دسو پھر جی تختی امام حسین نے لکھ چھڑی ہے، دسو پھر گنبد خضرا جی بھی تو جگہ پھر نہیں ملنی اور تو کسی کو نہیں ملنی. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان شرائط کے تحت اہل بیت سے پیار کرنے کی توفیق عطا. اگر یہ شرائط پوری نہ ہو تو بندہ کہے کہ میں اہل بیت سے پیار کرتا ہوں، سمجھ لینا وہ جھوٹ بولتا ہے. شرائط کے عبادہ ہو بھی ہو، آمنو بھی ہو اور عامل الصالحات بھی ہو، پھر رب فرمائے گا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. یہی اجر ہے. دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.